اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، سوشلائزیشن آف نیو امپلائیز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے سلیکشن پروسیس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سلیکشن پروسیس میں ہم کسی بھی نیو کینڈیڈیٹ کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جاب ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں جو پروسیس تھے، اس میں جو سٹیپس تھے وہ ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس اور سٹیپس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروسیس سے گزرتا ہے، اور اس پروسیس سے پھر ہم اس کے انٹرویوز لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، ریفرنس کو چیک کرتے ہیں، فزیکل اور اپیرنس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سارے سٹیجز کو کلیئر کر لیتا ہے تو اس کو ہم پھر سلیکشن لیٹر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جوائننگ لیٹر اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آرگنائزیشن کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کو آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو وہ جب آرگنائزیشن کے بارے میں ہم اس کو بتاتے ہیں تو فرسٹ ڈے پہ ہم جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ جب کالج آئے تھے تو اورینٹیشن ہوئی تھی آپ لوگوں کی، تاکہ کالج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس لیے ان طریقے سے نیو امپلائی کو بھی کالج کے اس جاب کی، اس ورک پلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس پروسیس کو ہم جو آرگنائزیشن میں ہے وہ سوشلائزیشن آف نیو امپلائیز کہتے ہیں۔ امپلائی اگر زیادہ امپلائی ہو تو امپلائیز آتا ہے، اگر کم ہے تو اس کے ایس ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سنگل امپلائی ہو تو وہ صرف امپلائی ہوگا۔ اچھا، تو جب ہم اس کو آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، آرگنائزیشن کے بارے میں انفارم کرتے ہیں، کیوں انفارم کرتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں، پرپس کیا ہے اس کا، وہ پرپس بھی ہم جو ہے اس سے آگے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سوشلائزیشن آف نیو امپلائیز کی ڈیفینیشن کو ہم پڑھتے ہیں کہ it refers to the process of making the new employee get familiar to the new environment of the organization۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس میں ہم نیو امپلائی کو، جو بھی ہمارے پاس ریسنٹلی سلیکٹ ہوا ہے، یا نیو امپلائیز اگر زیادہ تعداد میں ہمارے پاس سلیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم فیملرائز کرتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں اس نیو انوائرمنٹ کے بارے میں، نیو آرگنائزیشن پلیس کے بارے میں، جہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ اس جگہ کی معلومات لیتے ہو کہ ہم کہاں پہ آئے ہیں، اس میں یہ جگہ کون سی ہے، یہ جگہ کون سی ہے، تاکہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہم کیوں پرفارم کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیو امپلائی آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو وہ نروس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیئر کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، فیئر، نروسنس، ٹھیک ہے، اس طریقے سے شائنس کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سب چیزوں سے بچانے کے لیے ہم پھر اس نیو امپلائیز کو کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فیملرائز کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ The new hires and allow them to adjust with the other existing employees in the company۔ اور اس کو پھر ہم یہ الاؤ کروا دیتے ہیں، اس کو جب ہم سوشلائز کرواتے ہیں، اس ایریا، اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے ہم اس کو فیملرائز کروا دیتے ہیں باقی آرگنائزیشن کے امپلائیز کے ساتھ، اس کی جو ہے بات چیت، کمیونیکیشن کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایزی فیل کرتا ہے، اور جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے بھی پرپس تو آلریڈی پڑھ لیا کہ ریڈیوس نروسنس، اور اس طریقے سے شائنس، فیئر کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے اس سوشلائزیشن پرپس کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سوشلائزیشن پروسیس میں پرفارم ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ابھی ہم پرپس آف سوشلائزیشن پڑھتے ہیں۔ پرپس آف سوشلائزیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سوشلائزیشن کا پرپس کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہم جو ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس کو، سوشلائزیشن آف نیو امپلائیز یا پروسیس کو ہم پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
Purpose of socialization can be distinctive from firm to firm. یہ بھی سوشلائزیشن پروسیس بھی جو ہے یہ ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر فرم کے فرم. جس فرم میں بھی آپ جائیں وہاں پہ شاید سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہو وہ ڈفرینٹ ہو دوسرے سوشلائزیشن کی پروسیس سے. جس طریقے سے کسٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ جو ہے اس کو پھر کنٹرولر یا ایچ او ڈیز یا جو بھی رسپانسبل پرسن ہوتا ہے وہ ان کو اورینٹیشن دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ان کو فیملرائز کیا جاتا ہے آرگنائزیشن کے، کالج کے رولز اینڈ ریگولیشن سے، سیمسٹر سسٹم سے، تاکہ وہ آرگنائزیشن میں آسانی سے اپنا ٹائم گزار سکے. اس طریقے سے اگر آپ ادر یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے جو کولیگس ہوتے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سوشلائزیشن پرسن جو ہے مقرر کیا جاتا ہے یا اورینٹیشن پرسن مقرر کیا جاتا ہے، تو اسی میں جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کو فیملرائز کرتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں، یا ٹور گائیڈنس ہوتا ہے جو کہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں. اچھا، پھر دیر آر سرٹن فنڈامنٹلز فنڈامنٹل پرپز وچ آر ڈسکس بلو. یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کچھ پرپزز ہیں، بیسک پرپز جو کہ سوشلائزیشن پروسیس میں ہم پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے امپلائی سچویشن. امپلائی سچویشن مینس کہ اس کی پلیس، مطلب اس کا آفس کہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ورک اور اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کی کولیگس، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کس کو رپورٹ کرنا ہے، مینیجر اس کی کون ہے، اس کے بارے میں ان کو بتا دیا جاتا ہے. جیسے کسی آپ لوگوں کو آپ کے ڈپارٹمنٹ، آپ کی کلاسز اور آپ کی ایچ او ڈیز کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آرگنائزیشن کی کچھ رولز پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں، ان رولز اینڈ پالیسیز کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے ڈریس کوڈ ہے، ٹائمنگ ہے، کلاس ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے، بریک ٹائم ہے، اس طریقے سے سیمسٹرز ہے، کریڈٹ آورز ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو فیملرائز کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. وہاں پہ آپ کی جو سیلریز ملتی ہے، جو لائف انشورنس آپ کو مل رہا ہوتا ہے، جو بونسز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے. پھر کارپوریٹ کلچر. آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہے، ویژن کیا ہے، وہ میجر آبجیکٹیو جو ہیں جس کے لیے آپ کو یہاں پہ لایا گیا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورک ایز اے ٹیم. پھر آپ کو آپ کی ٹیم سے ملوا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ٹیم میں کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ایک گروپ اسائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ موسٹلی وہی ہوتے ہیں جو کہ آفیسر یا مینیجرز کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو ایز اے ٹیم جو ان کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کو انفارمیشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ڈیلنگ وتھ چینج. ڈیلنگ وتھ چینج کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں آپ ان ایکسپیکٹڈ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کو کیا کرتے ہو، گیٹ فیملرائز. آپ اس سے فیملیئر ہونے کی کوشش کرتے ہو، اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو، تاکہ آپ کیا کر سکو، آسانی سے وہاں پہ ٹائم گزار سکو. تو جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی، ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو وہ کرنا ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیا کرتے ہو، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے پرپز ہیں جو کہ ڈسٹنکٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. لیکن موسٹلی سوشلائزیشن کا جو پرپز ہے وہ ان پوائنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سوشلائزیشن کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ ان پوائنٹس کو، ان آبجیکٹیوز کو کیا کر سکے، کور کر سکے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم جاتے ہیں اور سوشلائزیشن پروسیس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اچھا، سوشلائزیشن کین بی conceptualized as a process made up of 3 stages. ٹھیک ہے، سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک کنسیپچول پروسیس ہے جس میں ہم جو ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سوشلائزیشن پروسیس جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مائنڈ میں جو ہے اگر ہم سوشلائزیشن پروسیس کو دیکھیں تو ہم جو ریالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ریالٹی سے ہم پھر ایک کانسیپٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ریالٹی
وہ جو ریالٹی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز اخذ کرتے ہیں، کوئی چیز ڈیرائیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کانسیپٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے سوشلائزیشن کو بھی کسی نے جو ہے وہ لکھا نہیں یا کسی نے جو ہے وہ دیکھا نہیں، بلکہ انہوں نے آبزرو کیا ہے اور اس آبزرویشن سے انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اور اس کانسیپٹ کو پھر انہوں نے 3 سٹیجز میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس جس طریقے سے پری ارائیول سٹیج، دوسرا انکاؤنٹر سٹیج اینڈ تھرڈ ون از میٹامورفوسس سٹیج، ٹھیک ہے۔ اور یہ سٹیجز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پرفارم ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جو ہے یا کوئی بھی امپلائی جو ہے وہ سوشلائزیشن پروسیس سے گزرتا ہے اور اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے آرگنائزیشن کے بارے میں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس پری ارائیول سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ پری ارائیول سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ the first stage encompasses the learning the new employee has gained before joining the organization، ٹھیک ہے۔ first stage encompasses means first stage shows that the learning of the new employee، جب بھی کوئی نیو امپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ پہلے سے ہی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، پہلے سے ہی اس نے کچھ لرننگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لرننگ یا تو آن بیہاف آف سٹوریز کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹوریز مینس کہ کوئی بھی بندہ اس کو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ آرمی میں اگر ہوں تو آرمی میں آپ لوگوں کا اپنا کوئی ہو تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے سٹوریز سنا رہا ہوتا ہے جنگوں کے بارے میں، وارز کے بارے میں، یا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ریچولز ہوتے ہیں، کچھ تہوار ہوتے ہیں اس ادارے میں، اس آرگنائزیشن میں، تو وہ ریچولز، وہ تہوار یا وہ ایونٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک سٹوری پیش کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں جو ہے کیا کیا چیزیں پرفارم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری، ریچولز، ایونٹ، سپورٹس، انٹرٹینمنٹ، ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ شروع میں کچھ لرننگ حاصل کر لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن کس طرح ہوگی۔ جس طریقے سے آپ لوگ کالج کے بارے میں انفارمیشن اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے یا اپنے ریلیٹیو سے ان سے حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنی جو ہے وہ ایک سوشلائزیشن اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کرتے ہیں، ایکسپیکٹیشن اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن یا یہ ادارہ کس ٹائپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایکسپیکٹیشن جو آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے انفارمیشن بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ پھر کیا کرتے ہو؟ آپ اس آرگنائزیشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ آرگنائزیشن کس طرح سے ہوگی۔ اچھا، سیکنڈ سٹیج میں جس کو ہم انکاؤنٹر سٹیج کہتے ہیں، انکاؤنٹر جس طریقے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا انکاؤنٹر کا ورڈ، جب آپ فیس ٹو فیس کسی کو شوٹ آؤٹ میں یا کسی بھی چیز میں آپ اس کو مارتے ہیں، انکاؤنٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انکاؤنٹر کا مطلب یہ ہے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ہونا، ٹھیک ہے۔ تو انکاؤنٹر از دی سیکنڈ سٹیج۔ The new employee gets an understanding of what the organization is really like and deal with the realization that the expectation and reality may differ، ٹھیک ہے۔ انکاؤنٹر سٹیج وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں نیو امپلائی جو ہوتا ہے وہ ایکچولی جوائن دا آرگنائزیشن، نیو امپلائیز ایکچولی جوائن دا آرگنائزیشن، کہ وہ آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے فزیکلی، آرگنائزیشن میں اس کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ڈے آف دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ فرسٹ ڈے میں آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے تو اس کو اس آرگنائزیشن کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ اس آرگنائزیشن کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے کہ what organization is really like، کہ آرگنائزیشن کیا ہے اور کس طریقے سے ریالٹی میں ہمارے پاس حقیقت میں یہ آرگنائزیشن کیسے آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر ڈیل کرتا ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پھر ڈیل کر رہا ہوتا ہے، مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ جو اس نے ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہے
ٹھیک ہے. اگر وہ ایکسپیکٹیشن اگینسٹ ہو ریالٹی کے، اگر ایکسپیکٹیشن میچ نہ کرتی ہو آرگنائزیشن کی ریالٹی کے ساتھ، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے. مینس اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو اس ریئلائزیشن کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن میں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے. ٹھیک ہے. تو جب وہ آرگنائزیشن میں کیا کرتا ہے، ریالٹی کو دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا، جو کچھ اس نے سمجھا تھا، جو کچھ اس نے سنا تھا، اگر تو وہ آرگنائزیشن میں اسی طرح ہی ہے، تو پھر he will be satisfied and he will feel free to work and join this organization. ٹھیک ہے. وہ سیٹسفائی ہوگا اور وہ اس آرگنائزیشن کو جوائن کر لے گا. لیکن اگر اس کو تھوڑی بہت بھی ریالٹی میں ڈفرینس نظر آتی ہے، تو پھر جب وہ ریالٹی میں ڈفرینس لے آتا ہے، ریالٹی میں ڈفرینس آ جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور ایکسپیکٹیشن اس کی وہ نہیں ہوتی جو اس نے سوچی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، فیئر کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیئر، نروسنس اینڈ شائنس اس میں آ جاتی ہے اور اس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھرڈ سٹیج کی طرف جاتا ہے. اور تھرڈ سٹیج کیا ہے، لاسٹنگ چینج اکرز. اس تھرڈ سٹیج میں، میٹامورفوسس سٹیج میں، آپ کے پاس لاسٹنگ چینج ہوتا ہے. یہ وہ چینج ہوتا ہے جو آپ لانگ ٹرم کے لیے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. میٹامورفوسس ٹاپک جو ہے یہ آپ لوگوں نے بیولوجی کے 9-10 بک میں بھی پڑھا ہوگا، جس میں آپ نے وہ بٹر فلائی اور اس کی جو پروسیس ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ پروسیس، اس میں یہ ورڈ جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں لاسٹنگ چینج اکر ہو جاتی ہے. مینس آپ ہمیشہ کے لیے آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ ریالٹی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے اس میں، ہیئر نیو امپلائیز بیکم فلی ٹرینڈ ان دیئر جاب. اور یہاں پہ وہ امپلائی پھر فلی ٹرین ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جب وہ سوشلائزیشن پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل the difficult situation, how to handle your fears, how to handle your nervousness. تو یہ سب چیزیں جو ہے پھر امپلائی اپنے اندر ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے ٹریننگ حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. اس کو جاب کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا کام اور کیا ایکٹیویٹیز جو ہے پرفارم کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ جاب صحیح طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، سکسیزفلی وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اینڈ فٹ ان دا ویلیوز اینڈ نارمس آف کو ورکرز. اور پھر یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو نارمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے، آپ نے ہمیشہ آرگنائزیشن میں کام کو، ورک کو، ٹھیک ہے، اہمیت دینی ہے، آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کو اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آرگنائزیشن کے نارمس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ویلیوز ہمارے کیا ہوتے ہیں معاشرے میں، کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کمیونٹی کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. تو اس طریقے سے آرگنائزیشن کی بھی ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے آفس میں جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے آرڈر کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ نے جدوجہد محنت کرنی چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو نارمز ہوتے ہیں، ریلیشن شپ بنانا، ڈیولپمنٹ کرنا، کمیونٹی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آرگنائزیشن میں بھی اپنے کو ورکر کا، اپنے مینیجر کا، اپنے آس پاس جتنے بھی کولیگس ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آفس کا، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی چیزیں جب آپ میں آ جائیں گی کہ آپ نے رسپیکٹ دینا ہے، امپورٹنس دینی ہے ٹو ورک، ٹو یور کو ورکر، سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی یہ جو سوشلائزیشن پروسیس ہے یہ آپ کو کیا کرتا ہے، ایک اینڈ سٹیج کی طرف لے جاتا ہے. اور اس میں آپ کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو اپنے آپ میں چینج محسوس کرتے ہو. اور یہ چینج جو ہوتا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے آرگنائزیشن سے اٹیچ ہو جاتے ہو اور اپنے کام اور اپنے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا. تو جب فلی چینج آ جاتا ہے کسی بھی امپلائی میں،
اور وہ فیملیئر ہو جاتا ہے آرگنائزیشن کے بارے میں، اور ہر کو ورکرز اور جتنے بھی اس کی ٹیم اور گروپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویلیوز اور نارمز کو بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب وہ ان سب سٹیجز سے گزر جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ نیو امپلائی جو ہے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی اس میں اتنی موٹیویشن آ جاتی ہے، سیٹسفیکشن آ جاتی ہے کہ وہ اپنے کام اور اپنے ایکٹیویٹیز سے جاب میں پروڈکٹیوٹی لے آتا ہے، اور وہ کمٹمنٹ شو کرتا ہے اپنے ورک میں، تاکہ اس کے ذریعے وہ آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کر سکیں، اینڈ دیئر ڈیسیجن ٹو ریمین ود دا آرگنائزیشن، اور یہ آخر میں یہی ڈیسیجن کر لیتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن میں ریمین رہے، آرگنائزیشن میں لانگ ٹائم کے لیے سسٹین رہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اگر وہ ان ویلیوز ان نارمز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ آرگنائزیشن کو لیو کر دیتا ہے، آرگنائزیشن کو چھوڑ دیتا ہے، آرگنائزیشن میں زیادہ ٹائم کے لیے وہ سروائیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو جو اپنے آرگنائزیشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے آرگنائزیشن کی جو رولز ریگولیشن ہے، پالیسیز ہے، جو چینجز ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو وہ لانگ لاسٹنگ چینج ہوتی ہے پھر، اور اس سے آرگنائزیشن میں اس امپلائی کی کمٹمنٹ اس آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے لائلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے اس آرگنائزیشن کی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے گول اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس لانگ لاسٹنگ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر اس سے آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر ہوتی ہے، اور وہ امپلائی بھی سفر ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ٹائم کے لیے اس آرگنائزیشن میں سروائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا